बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एंकर इमरान रियाज खान को अटक में मजिस्ट्रेट की अदालत से भी ज़मानत नहीं मिल सकी और इस सारे मामले में लेकिन दूसरी जानिब FIR करवाने वालों को लेने के देने पड़ गए हैं। मैं पूरी अदालती कार्रवाई भी आपके सामने रखूंगा। इमरान रियाज ने क्या कहा, उनके वकील ने क्या कहा और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और सरकारी वकील सिर्फ और सिर्फ बुत बने देखते रहे, जबकि दूसरी जानिब अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि इमरान रियाज को चाहे जितनी अदालतों से रिलीफ मिल जाए, कम से कम 1 से 1.5 महीना अंदर रखने का प्लान है। वो प्लान कैसे एग्जीक्यूट होना है उसके हवाले से भी डिटेल्स हैं, जबकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान रियाज पर एक नया इल्ज़ाम लगा है। ये इल्ज़ाम सऊदी अरब के वली अहद की तौहीन का इल्ज़ाम है और ये एक मामला बिल्कुल ही डिफरेंट सा रुख इख्तियार करता जा रहा है और हुकूमत अब खुद मैदान में आई है। क्लिप सुनवाऊंगा आपको हुकूमती तर्जुमानों का, जबकि इस सारे मामले में फवाद चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ी पेशकश कर दी है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी साथ साथ डिस्कस करेंगे और ये तमाम तर चीज़ें एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। बगैर वक्त ज़ाया किए नाज़रीन कराम, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये उनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है और रात को उन्होंने सुबह का केस ये 10 बजे पे लगा दिया। फिर पूरी रात सब इसी उम्मीद में थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। उसके बाद अटक के अंदर इमरान रियाज की गिरफ्तारी डाली गई है और ये जो FIR है, दिलचस्प तौर पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 18 FIR जो हैं वो पंजाब पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश की और ये 19वीं ये दबा के बैठ गए ताकि पता ही ना चले कि यहां पर FIR इमरान रियाज के खिलाफ दर्ज है और इस मकाम से इमरान रियाज को पकड़ा जा सके। यानी पूरी स्टेट जो है वो ऐसा लग रहा है कि एक शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है। अब ये जो कार्रवाई है इसमें हुआ ये कि मजिस्ट्रेट की अदालत जो है वहां पर अदालत लग गई, लेकिन इमरान रियाज को पेश नहीं किया जा रहा था और इमरान रियाज के वकील अली इशफाक ने इमरान रियाज के पहुंचने तक दलाइल देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं दलाइल सिर्फ और सिर्फ अपने जो क्लाइंट हैं इमरान रियाज उनके पहुंचने पर दूंगा। और समाअत शुरू हुए 10 मिनट गुजरे लेकिन इमरान रियाज को पेश ना किया गया। फिर कुछ देर के बाद इमरान रियाज को वहां पर ऑब्वियसली इन्होंने एहतजाज किया, उसके बाद आए। पीका कानून के तहत गिरफ्तारी के बाद आप कैसे इमरान रियाज खान को मेरे सामने लाए, किस कानून के तहत लाए हैं? और मजिस्ट्रेट यासिर तनवीर ने सरकारी वकील से यह सवाल पूछा। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर सरकारी वकील के पास कोई दलाइल नहीं थे। जो इमरान रियाज के वकील है उन्होंने कहा कि अगर फौज को कोई मसला था तो वो खुद मुद्दई बनते। इमरान रियाज के वकील ने यह बात भी कही और कहा कि मैं रात के 3 बजे तक दलाइल जारी रख सकता हूं, मेरी जुबान नहीं थकेगी, मेरे पास हर सवाल का जवाब है, आप पूछें जो सवाल पूछना है। मेरा जज्बा है कि मैं इमरान रियाज की हथकड़ियां खुलवा कर जाऊंगा। और इस सारे मामले के अंदर उन्होंने कहा कि ISPR का कोई बयान नहीं आया, फौज का नुमाइंदा FIR दर्ज करवाने वाला शख्स तो हो नहीं सकता और ये मुरीद अब्बास जिसने FIR दर्ज करवाई है, ये कौन होता है फौज का नुमाइंदा, ये किस तरह से कह सकता है? और क्या यहां पर फौज ये कह सकती है आकर कि जी इमरान रियाज की वजह से हमारे मोराल डाउन हुआ, या फौज का फिर मौकफ जान लें, इसे कैसे पता लग गया? अच्छा, इस सब में इमरान रियाज जो है वो भी रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने ये बात कही कि मैं हल्फन कहता हूं कि पाकिस्तान से बेवफाई का मैं सोच भी नहीं सकता। फौज मेरा इदारा है, मुझे इस इदारे से रोमांस है। मुझे कुछ लोगों ने कमरा अदालत में आते हुए कहा कि हमें फौज से नफरत होती जा रही है। मैंने उन्हें कहा कि हरगिज नहीं, ये हमारा ही इदारा है, जहां तहफ्फुजात है वहां सवाल उठाएंगे लेकिन नफरत नहीं करेंगे। अब इस सारे मामले में इमरान रियाज ने कहा कि आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं तो भेज दें, निकलकर फिर वही करूंगा जो कर रहा था, जो आपको नागवार गुजर रहा था। और इस वक्त अगर इन्हें लग रहा है कि ये डरा देंगे कि एक को पकड़ लिया बाकी भी डर जाएंगे, भाई बाकी और ज्यादा बोल रहे हैं, डर निकल रहा है, डर लग नहीं रहा, ये चीज याद रखिएगा। अब यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है उससे सवाल पूछा गया मजिस्ट्रेट की तरफ से कि आपने FIR करने से पहले जो इनके वीलॉग्स हैं उनकी CD सुनी? IO कहता है कि मैंने बाद में सुनी। इमरान रियाज के तौहीन आमेज अल्फाज क्या थे? जब मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन अफसर से पूछा जो इसके अंदर तफ्तीशी है तो उसने कहा कोई जवाब नहीं, चुप हो गया।
اور آفیسر لاجواب ہوا, خاموشی سے روسٹرم چھوڑ کر چلا گیا, ایک لفظ کا جواب بھی نہیں دے سکا. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس وقت جو صورتحال تھی کہ 4 منٹ, تقریباً 1.5 گھنٹے میں 4 منٹ سرکاری وکیل بولا, باقی عمران ریاض یا ان کے وکیل بول رہے ہیں. آئی او کے پاس, انویسٹیگیشن افسر کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا. پھر فیصلہ سنایا گیا. فیصلہ کیا تھا جی؟ مجسٹریٹ نے فیصلہ سنایا کہ یہ ان کا دائرہ اختیار نہیں ہے. مجسٹریٹ نے کہا کہ آپ نے کیس زبردست لڑا, عمران ریاض کے حق میں کیس بنا بھی دیا, لیکن میرا دائرہ اختیار نہیں ہے, میں یہ کر نہیں سکتا. اور انہوں نے راولپنڈی عدالت میں پیش کرنے کا عمران ریاض کو حکم بھی جاری کر دیا ہے. اور اس وقت صورتحال میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ پس پردہ جو پلاننگ چل رہی ہے کہ عمران ریاض کو اب کس طرح سے پابند سلاسل رکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ انہیں عدالتوں سے ریلیف بھی مل جائے, لیکن اس سارے معاملے میں آپ پہلے ذرا ملک احمد خان جو کہ ان کے ترجمان ہیں حکومت کے اس امپورٹڈ رجیم کے, ان کے الزامات, یہ آ کے الزامات لگا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کہتا ہے یہ رینٹ جرنلسٹ ہے. بھائی رینٹ جرنلسٹ تمہارے پاس پڑے ہیں, بلکہ رینٹ پہ بھی نہیں, تم لوگوں نے تو پکے پکے خرید لیے ہوئے ہیں نا. تو تمہیں لگتا ہے کہ سب ایسے ہی ہیں, یہ پاکستان کے حق میں بولنے والی آوازیں ہیں, یہ ڈرتے نہیں ہیں, یہ لفافے اور ٹوکروں پہ بکنے والے نہیں ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. اور ابھی آپ ملک احمد خان صاحب کا مسکہ خیز الزام سنیں ذرا. ابو دا لا نہیں ہے. ایک شخص جو کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو ہدف تنقید بناتا رہے, ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ, کیا اجازت دے دی جائے؟ تو عمران ریاض صاحب کے خلاف جو مقدمہ قائم ہے اس میں انہوں نے ایک اپنی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی, اس کو یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ ڈالا, اور اس ویڈیو کے کنٹینٹس کیا ہیں؟ ویڈیو کے کنٹینٹس یہ ہیں کہ وہ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات پر اپنی ایک رائے قائم کر رہے ہیں, اور اس میں وہ ریاستی اداروں کے سربراہان کے خلاف بھی اپنی ایک رائے قائم کر رہے ہیں. وہ آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے اور پاکستان کے مجوزہ قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہے تھے. ناظرین اکرام, آپ نے سنا کہ آئین کی خلاف ورزی, پاکستان کے مجوزہ قوانین کی خلاف ورزی عمران ریاض کر رہے تھے. اب ملکی سیاست کے اندر دوست ممالک کو بیچ میں گھسیٹنا کیا کوئی اچھا اقدام ہے؟ یہ بالکل بھی کوئی اچھا اقدام نہیں ہے. اتنا ڈیمیج شاید انہوں نے نہ کیا ہو جتنا آپ کر رہے ہیں اس وقت, بوکھلائے ہوئے, اس وقت ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, دبکے ہوئے. شیر کی طرح تو ہم نکل رہے ہیں, آپ تو کچھ نہیں کر پا رہے. اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ کہیں اسی لا کے تحت کہ دوست ممالک سے تعلقات خراب کیے جا رہے ہیں, کہیں اب عمران خان سابق وزیر اعظم ان پر بھی مقدمہ نہ بنا دیا جائے. اور اگر دیکھا جائے تو خود آرمی کی قیادت جو ہے اس نے تسلیم کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ٹینیور میں باہر جا کر پاکستان کے لیے جو ایڈ ہے وہ لے کر آتے تھے, جو اناؤنس بعد میں ہوتی تھی عمران خان کے وزٹ میں. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے اکانومی کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتی رہی ہے, اور اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں بری چیز بھی نہیں ہے, ایک پیج ہونا چاہیے. لیکن اس وقت عرب دوست ہماری پولیٹیکل قیادت سے زیادہ ملٹری قیادت کے قریب ہیں, یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. چاہے وہ پرویز مشرف ہوں, راحیل شریف ہوں, یا جو موجودہ اس وقت ملٹری کی قیادت ہے, ان ساروں کا اگر معاملہ دیکھ لیں تو اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں کہ عرب ممالک سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, یہ آپ کا گھناؤنا چہرہ کہ آپ کو کوئی منہ نہیں لگا رہا امپورٹڈ سرکار, یہ چیز آپ سے ہضم نہیں ہو رہی. اچھا, اب یہاں پر انہوں نے منصوبہ کیا بنایا ہے, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں. عمران ریاض کی کیونکہ اٹک سے بھی جو ضمانت ہے اس کے امکانات تھے, اور ہو سکتا ہے کہ راولپنڈی کی عدالت سے انہیں ضمانت بھی مل جائے. اب عمران ریاض کو اندر کیسے رکھنا ہے؟ انہوں نے چونکہ سارے اضلاع کے اندر ایف آئی آرز درج کروا لی ہیں, یہ مزید ایف آئی آرز درج کروائیں گے. اٹک میں چکوال پولیس پہنچ چکی تھی. اب چکوال پولیس نے کاروائی کیا ڈالنی تھی ذرا یہ سمجھیں. جیسے ہی اٹک سے ان کی ضمانت ہونی تھی, اٹک کی پولیس نے چھوڑ دینا تھا, ادھر ہی دوسری ایف آئی آر کے اوپر چکوال پولیس نے گرفتار کر لینا تھا, اٹھا کے چکوال لے جانا تھا, وہاں پر 2 راتیں رکھنا تھا, پھر وہاں پر کیس ہونا تھا, پھر ہفتہ اتوار آ جانا تھا, پھر جی آگے چل کے اسی طرح سے وہاں سے رہا ہو تو آگے یہ فیصل آباد, پھر سرگودا, پھر گجرانوالا, پھر گجرات, پھر ملتان, کہاں کہاں پھرائیں گے. اور اس طرح سے 4-4 5-5 دن کر کے یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران ریاض کو دیکھیں نا, آپ نے ڈرانا ہے, اگلے بندے کو کھجل خوار کرنا ہے. تو اس وقت یہ بھی منصوبہ اس وقت ان کی طرف سے زیر غور ہے, اور اسے بھی ہم اس وقت اگنور نہیں کر سکتے. اچھا, اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر obviously پاکستان تحریک انصاف اور مقتدر حلقوں کے تعلقات اور ان کے درمیان جو باتیں ہیں انہیں بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس سب میں فواد چودھری صاحب نے ایک بہت بڑی پیشکش کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے بالکل تیار ہیں, سیاسی مسائل کا حل ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن پہلے الیکشن کی تاریخ دی جائے. فواد چودھری نے کہا کہ ہر دوسرے دن
ایک نیا اسکینڈل سامنے آ رہا ہے. ہمارے کسی بھی شخص کے اوپر اس وقت کوئی اسکینڈل نہیں ہے, کوئی کیسز یہ سارے فیک کر رہے ہیں, صحافیوں کو اٹھا رہے ہیں, ہر چیز پر بات کی انہوں نے. لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت گرینڈ ڈائیلاگ تو وہ کریں جو عوام کا مینڈیٹ لے کر آئیں. اگر ہمیں آپ ایک میز پر بٹھانا چاہتے ہیں, اگر مقتدر حلقے چاہتے ہیں کہ سب ایک کنسنسس اس وقت فارم کر لیں, ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم سارے ملکی مسائل کا حل نکالیں گے. بسم اللہ, آپ مینڈیٹ والی حکومت لائیں, آپ الیکشن اناؤنس کریں. اور یہ آخری اور پہلی آفر تھی عمران خان کی. پہلی آفر کیا تھی؟ الیکشن اناؤنس کرو, سب باتیں ہوں گی, بیٹھیں گے, ڈسکس کریں گے, سارے تمہارے شوق پورے کر لیں گے. اور آخری آفر بھی یہی ہے. اور obviously یہ امپورٹڈ سرکار کون ہوتی ہے اس طرح کی آفرز کو دیکھنے والی یا ڈیل کرنے والی؟ یہ آفر وداؤٹ ڈاؤٹ پاکستان کے مقتدر حلقوں کے لیے بھی ہے, اور ان کے لیے بھی یہ ایک واضح طور پر آفر آپ اسے کہہ سکتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.